آئی فون کا ایک اشتہار آ رہا ہے کمپنی کی طرف سے کہ جناب ہم کوریا میڈ آئی فون ہے، لیٹسٹ ماڈل ہے اور 1 ایئر گارنٹی ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ہم بھی یہ منگوائیں۔ کوالٹی وائز چائنا کی چیزیں جو ہے نا وہ لاکھ روپے والی بھی چیز ہے، 50,000 کی بھی، 10,000 کی بھی ہے۔ دنیا میں اتنے میریکل ہو رہے ہیں تو یہ بھی کوئی میریکل ہی ہے۔ پیکٹ جب میں کھولا اس میں کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھا، میں بڑا شاک مجھے ہوا۔ میرا نمبر جب بند کر دیا انہوں نے کہا جی وہ دھمکیوں پہ آ گیا۔ ڈاک خانے کا عملہ جو ہے نا وہ 500-600 پیکٹ وہاں پہ تھا پڑا ہوا۔ اس کے بعد میں گیا FIA کے دفتر۔ ہم کرتے ہیں بڑے بڑے مگرمچھ پکڑتے ہیں، ہم ان کو نہیں پکڑتے۔ میں FIA سے بھی مایوس ہوا، پاکستان میں فراڈ ہو رہا ہے، تبدیلی ہم کہتے ہیں تبدیلی آ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا۔ فراڈ سن کر حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی جلدی یہ کیسے ان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے ایک ایڈ دیکھا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آئی فون آپ کو 3500 روپے میں دیا جائے گا، اور جب انہوں نے وہ منگوایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، آئیے ان سے انہی کی زبانی بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد اصغر، جو کہ باقاعدہ طور پر ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ میں اپنی بیماری کی وجہ سے نا مجھے برین انفیکشن کا اٹیک ہوا، تو اپنے گھر پہ رہتا ہوں زیادہ، تو ٹائم کلم کے لیے میں کوئی ٹی وی پہ پروگرام وغیرہ دیکھتا ہوں۔ تو پچھلے 1 سال سے حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم ٹیبل پہ ڈش پہ وہ دکھائی جا رہی ہے، تو اس پہ مطلب سبق آموز یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ فلم دکھا کے اس فلم کے وقفے میں آئی فون کا ایک اشتہار آ رہا ہے کمپنی کی طرف سے کہ جناب ہم کوریا میڈ آئی فون ہے، لیٹسٹ ماڈل ہے اور 1 ایئر گارنٹی ہے۔ تو 1 سال سے وہ اشتہار دیکھتے دیکھتے نا، تو ایک دن میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ہم بھی یہ منگوائیں۔ تو میرا تو اتنا شوق نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئی فون ہو یا ٹچ موبائل ہو، میں تو ٹیلی فون بھی دوسرا استعمال کرتا ہوں۔ تو میں نے ان کو جو دیے گئے نمبر تھے کیبل پہ، وہ اشتہار ٹی وی پہ آتے تھے، اس پہ میں نے فون پہ رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا کراچی آفس ہے، کراچی سے ہم سپلائی کرتے ہیں اور آپ کو 1 ایئر گارنٹی کے ساتھ آئی فون لیٹسٹ 1 ایئر کی گارنٹی بھی ہے، 1 ایئر گارنٹی بھی ہے، اور آئی فون جو ہے نا وہ کوریا میڈ آئی فون ہے۔ اور وہ میں نے کہا ہو سکتا ہے ماننے کی وہ بات نہیں، لیکن دنیا میں چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں کوالٹی وائز چائنا کی چیزیں جو ہے نا وہ لاکھ روپے والی بھی چیز ہے، 50,000 کی بھی، 10,000 کی بھی ہے۔ گھڑی لے لیں، موبائل لے لیں یا کوئی اور چیز لے لیں، گاڑی ایون دیکھو گاڑی 1.5 کروڑ کی بھی ہے، کروڑ کی بھی ہے، 10 لاکھ کی بھی ہے، سوزوکی والوں نے۔ گھر میں سے نہیں کسی نے کہا آپ کو کہ یہ فراڈ ہے؟ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ پاپا پاسبل نہیں ہے، تو بہرحال یہ کہ دیکھ لیں آپ۔ تو میں نے جب ان کو بات کی تو میں تو سوچ نہیں سکتا کہ بھئی ہم لوگ ہیں تو مسلمان، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں برائی، جھوٹ، اتنا فراڈ اتنا ہو گیا۔ تو وہ انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جب مجھے کہا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ایک سیٹ مجھے بھجوا دیں۔ میں نے ان کو اپنا ایڈریس لکھوایا، 2-3 دن میں نے انتظار کیا، 2-3 دن کے بعد میں نے ان کو فون کیا تو وہ کہنے لگے جی ہمارا آفس کراچی میں ہے، لیکن ہمارا صاحب آفس اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور کی سپلائی جو ہے نا پنجاب کے شہر جو ہے نا وہ جو قریب پڑتے ہیں نا اسلام آباد کے، ہم وہاں سے سپلائی آپ کی ہو چکی ہے، کل تک آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا۔ خیر اگلے دن جو ہے نا میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا، تو 4-4:30 بجے میں واپس آتا ہوں، تو وہ جناب مجھے بچوں نے بتایا کہ پاپا آپ کا جو آئی فون ہے وہ آ گیا، پارسل اس کا آ گیا۔ تو میں تو خوشی کے مارے مطلب بڑا خوش ہوا کہ بھئی آئی فون آ گیا، میری فیلنگ آئی فون کی۔ آپ خوش ہو گئے کہ 3500 میں آئی فون آ گیا؟ اچھا نہیں، گھر والوں نے ڈیلیوری ریسیو کر لی بغیر چیک کیے، پیسے پیمنٹ اسی وقت کر دی؟ پیمنٹ تو دیکھیں جب کوئی آپ کے گھر میں ڈاکیا آتا ہے پوسٹ لے کے آپ کی، تو وہ آپ کو چیک کرتا ہے؟ نہیں جی چیک کرنا وہ صحیح ہے، لیکن کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا، پوسٹ تو وہ تو بند ہوتا ہے نا، پیکٹ تو بند ہوتا ہے، تو ڈاک خانے والا تو آپ کی پروڈکٹ، آپ کی چیز آپ کو اس وقت دے گا، VP پارسل آپ کا اس وقت آپ کو دے گا جب آپ اس کو پیسے دے دیں گے۔ جی ہاں بالکل پریکٹیکلی ایسے آپ کا کوئی بھی لیٹر ہے، ایک رجسٹرڈ لیٹر آتا ہے یا آپ کا کوئی بھی لیٹر آتا ہے تو آپ کو آفٹر پیمنٹ لینے کے بعد ہی وہ دے گا۔ اب میرے بچوں نے وہ پیمنٹ دے دی اور وہ لے کے پارسل وہ رکھ لیا گھر میں، تو چونکہ میری چیز تھی بچوں نے کھولی نہیں، تو میں 4-4:30 بجے گھر آیا، تو مجھے جب بتایا تو میں بڑا خوش ہوا، میں کہا جناب ٹھیک ہے تو مالک بن گیا ہوں میں 3500 روپے تو آئی فون۔ تو وہ بیسیکلی مجھے تو کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے منگوایا تھا، بچے کے لیے نا، خوشی کے لیے کہ بچے کو کھلونا نہیں لے کے دے دیا، یہ لے کے دے دیا۔ پھر یہ کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، مطلب لائک ایک اچھا موبائل فون، ٹچ فون ہے، اس کو ایزیلی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو کون سوچ سکتا ہے؟ ہاں وہی نا، تو میں تو مطلب میں نے کہا ہو سکتا ہے جب دنیا میں اتنے میریکل ہو رہے ہیں تو یہ بھی کوئی میریکل ہی ہے، ایک میریکل ہی ہے۔ خیر وہ پیکٹ جب میں کھولا تو میں تو حیران ہو گیا کہ وہ اس میں کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھا، خالی جی اس میں یہ خالی کیسنگ تھی، خالی کیسنگ۔ تو میں بڑا شاک مجھے ہوا کہ یار ہم کس قدر گر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور
2-4 ہزار 5 ہزار کی خاطر ہم فراڈ کرتے ہیں. کیا کیا چیزیں تھی؟ کیسنگ تھی اور کیا تھا؟ کیسنگ ایک چارجر وہ بھی جلا ہوا ہے, اور اس میں اس طرح کی 1-2 تار اور تھی وہ, مطلب تو وہ بہرحال یہ کہ ایئر فون ٹائپ وہ کان میں لگانے والا جو ایئر پیس ہوتا ہے اس میں فراڈ ہے. تو میں نے ان کو اسی دیے کے نمبر پہ ٹیلی فون کیا, تو انہوں نے آگے سے سنا. میں نے کہا بھائی آپ نے میرے ساتھ یہ سنا بھی, اس کے باوجود مطلب بہادری سے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں. میں نے انہوں نے میری اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا کہ بھی یہ کس سلسلے میں بات کریں گے یا کیا کریں. تو انہوں نے سنا, میں نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو وہ شریف آدمی جو سن رہا تھا اس نے کہا جی ہم ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتے ہیں, ہماری کسی ملازم نے ایسے غلطی کر دی ہے, بہرحال آپ کو ہم کل انشاءاللہ ہم بک کروا دیں گے, آپ کو آئی فون آ جائے گا. میں پھر ان پہ اعتبار کر گیا. میں نے پھر یقین میں نے وہ غضب کیا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. مطلب شریف آدمی جو کسی کو خود چیٹ نہیں کرتا, یہ مطلب بندہ اب میں دیکھو نا 62 ایئرز اولڈ, مطلب تو مطلب بندہ سوچ نہیں سکتا کہ بندہ اس طرح فراڈ کرتا ہے. تو میں نے پھر ان پہ اعتبار کر لیا. ایکچولی انہوں نے میرے ساتھ وہ اس لیے اخلاق سے بول رہے تھے کہ اس وقت تو ان کو پیسے ابھی منی آرڈر والے واپس نہیں ملے ہوتے, 2-3 دن کے بعد پیسے ملتے نا, چونکہ وہ پوسٹ آفس والے پیسے لے کے کلائنٹ سے وہ واپس بھجواتے ہیں, تو 2-3 دن کے بعد ہی ڈیلیوری ہوتی ہے پیسے. شاید ان کا یہ بھی طریقہ ہوگا کہ جو بھی کوئی ہمیں کسٹمر جو ہے وہ فون کرے گا مجھ سے بڑے اخلاق سے بات کریں گے. تو 2-3 دن کے بعد جناب ان کے 2 دن گزر گئے, تو میں نے ٹرائی کیا تو انہوں نے میرے نمبر بلاک کر دیے. میں جب اس نمبر پہ ان کو رابطہ کروں تو رابطہ نہ ہو, میں نے سمجھ گیا کہ میرے نمبر انہوں نے بلاک کر دیے. تو میں نے کیا کیا کہ گھر میں دوسرا جو ٹیلی فون تھا گھر میں اور فیملی ممبر کا, میں نے اس نمبر سے ان کو فون کیا تو وہ انہوں نے اٹھا لیا. میں نے کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو, ایک تو تم غلط کر رہے ہو, دوسرا تم کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, اور میرے ساتھ یہ فراڈ کر کے میرا ٹیلی فون بھی نہیں ریٹرن کرتے. خیر ان کو میں نے شرمندہ کیا, لیکن ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی, جب ان کو میں نے اس طرح کہا تو وہ پھر اپنی اصل اوقات پہ آ گئے. آپ کا مقصد ہوگا کہ مطلب لائک اگر میرے ساتھ ایک فراڈ ہوا ہے تو اب کسی اور کے ساتھ نہ پکڑوں ان کو. بات ہے, میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار ہم اس قدر گر چکے ہیں, ہم اس طرح کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے میرا نمبر جب بند کر دیا, انہوں نے کہا جی وہ دھمکیوں پہ آ گیا. کرمنل وہ کیا دھمکی دی؟ انہوں نے کہا جی جو آپ سے ہوتا کر لیں. میں نے کہا کہ یار دیکھو میں پھر اس کا کوئی کروں گا تو انہی کے لہجے میں بول کے دکھائیں کیسے. پھر وہ تو آگے سے مجھے کوئی سلطان نہیں رہا, مطلب بندہ کرمنل ہی ہوگا نا. خیر میں نے کہا کہ میں ان کو ڈھونڈتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, ٹیمپرنگ کرتے ہیں کہ جو میرا ایڈریس ہے وہ تو مکمل لکھا ہوا ہے, اور جو وہ پارسل بک کروانے والے ہیں انہوں نے ایک اسٹیمپ لگائی ہوئی ہے 7 اسکائز فلاں سپلائی آفس جو بھی ہے, اس کے آگے ان کا جو ٹیلی فون نمبر دھرمپورہ تو لکھا ہوا ہے, کوئی انہوں نے کا مکان نمبر یا ہاؤس نمبر یا بلڈنگ نمبر ایسے ان کو ڈھونڈنا مشکل تھا. ٹیلی فون لکھا ہوتا ہے, ٹیلی فون پہ ٹیمپرنگ کر کے آدھی ڈیجیٹل انہوں نے مٹائے ہوئے ہیں. خیر میں نے کیا کیا کہ چلو میں نے کہا چھوڑیں گے تو نہیں, ان کو ڈھونڈیں گے تو صحیح. میں یہاں سے کسی دوست کے ساتھ ہم گئے دھرمپورہ ڈاک خانے میں گیا. میں نے کہا ڈاک خانے میں باپ پہنچ, میں ڈاک خانے میں جب پہنچا تو وہاں پہ میں دیکھ کے اور حیران ہوا کہ ڈاک خانے میں ڈھیر لگا ہوا ہے. ڈاک خانے کا عملہ جو ہے نا وہ 500-600 پیکٹ وہاں پہ تھا پڑا ہوا, ان پہ اسٹیمپ پہ جس طرح یعنی 500-600 آئی فون لوگوں کو جا رہے ہیں 3500 کے. مائی گاڈ, گینگ ہے کہ یہ پچھلے سال 2 سال سے فراڈر ہے. جی ہاں, اچھا نام ایک نہیں ہے, نام بھی انہوں نے 5-6 رکھے ہوئے ہیں. کسی پہ کون سی کیبلز پہ ان کے ایڈ چل رہے ہیں؟ یہ اس طرح کا تو مجھے نہیں پتا کیبل کون سی ہے, پر یہ کہ ڈش پہ آتے ہیں وہ, تو مطلب کیبل نہیں ہے, ڈش پہ بھی آتے ہیں نا, مطلب چینل انٹرٹینمنٹ جتنے بھی ہیں, تو ڈش پہ وہ آتا ہے, کوئی 20 نمبر پہ, کوئی 18 نمبر پہ, کوئی 35 نمبر پہ, مختلف چینل. خیر میں نے ڈاک خانے کی بات کرتا ہوں کہ ڈاک خانے پہ جب میں نے پیکٹ دیکھے تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ جو کمپنی آپ کو بک کرواتی ہے یہ پارسل پڑے ہوئے ہیں, ان کا مجھے ایڈریس دیں, بندے کا نام بتائیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. میں نے ان کو کہا کہ یار یہ کیسے, بیسیکلی ہاں یہ بیسیکلی وہ کرمنل گینگ اکیلے نہیں ہے, اس میں سرکاری ادارے انوالو ہیں, ڈاک خانہ خود انوالو ہے. کیوں؟ ڈاک خانے پہ جب پارسل آتا ہے تو جو بندہ پارسل بک کرواتا ہے وہ اپنی شناخت اپنا ایڈریس دینے کا پابند ہے, ورنہ تو رشوت کیا 300 روپے تو سرکاری فیس ہے, 300 وہ ہو جائے گی. اگر وہ لاکھ روپے روز کا کما لیتے ہیں تو لاکھ میں سے 10,000 روپے ڈاک خانے والے کو, ڈاک جو انچارج ہے اس کو دے دیتے ہیں, کیونکہ انہیں ملے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. اتنا بڑا فراڈ چل رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا یار مجھے ایڈریس, انہوں نے کہا جی اس کا ایڈریس ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں نے پھر ان کے جو پیکٹ اٹھا کے وہاں سے دکھائے, میں نے کہا یہ دیکھو یو آر آلسو انوالو ان دس کرپشن, کہ تم اس میں یہ کر رہے ہو, یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے, یہ اس کا اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, اس پہ ایڈریس مکمل نہیں, تو آپ کس طرح پابند اس کو بک کر سکتے ہیں. خیر وہ میں نے کہا ان سے تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو ابھی وہاں ڈاک خانے میں مجھے ایک پرائیویٹ بندہ ملا، اس نے کہا بھائی صاحب یہاں پہ اکثر ہم نے لوگوں کو جھگڑتے دیکھا، اکثر آپ کے علاوہ بھی لوگ آتے ہیں بیچارے، ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ فراڈی ہے، میں بتاؤ کس گلی میں کس گھر میں رہتے ہیں، کیا اس کا ایڈریس ہے. انہوں نے مجھے کہا بھائی یہ کرمنل گینگ ہے، سارے ملے ہوئے ہیں، اوپر تک ملے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. مطلب آپ کو الٹا کہہ دیا گا کہ آپ خاموش ہو جائیں. میں نے سوچا کہ یار وہ کیا کہتے ہیں پرانے وقت میں ہے نا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے مذہب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ ہر مسلمان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ برائی کے خلاف کوشش کرے، جہاد کرے. تو برائی کو روکنے کے سب سے افضل جہاد تو یہ کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. میں نے پازیٹیو سوچ کے ساتھ نہ جب وہ وہاں دیکھا کہ رسپانس نہیں مل رہا تو میں چلا گیا، جا کے میں نے کہا میں میڈیا پہ جاتا ہوں. جا کے میں نے ایک دو جو ہمارے جو چینلز ہیں سٹی 42 ہے اور 24 ہے، مختلف چینلوں پہ میں نے انٹرویو بھی دیا، اور اس کے بعد میں گیا ایف آئی اے کے دفتر. مجھے انہوں نے کہا کہ وفاقی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے ڈاک خانہ، اور یہ جتنا بھی یہ ہو رہی ہے اس کے خلاف کریں گے ایف آئی والے. میں نے کمپیوٹر پہ درخواست بنائی، 200-250 روپے ان کو دیا، اسٹامپ پیپر بنایا، ایفیڈیوٹ سال لگایا. کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ایف آئی کا دفتر ہے وہاں پہ گیا. اب میں گلبرگ دفتر جو جاؤں وہ کہیں جی سائبر کرائم والے ہم صرف ڈیل کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں بڑے بڑے مگر مچھ پکڑتے ہیں، ہم ان کو نہیں پکڑتے. اور میں نے کہا جناب یہ مگر مچھ ہی ہیں، یہ 1.5 لاکھ روپے کی روزانہ فراڈ کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ شریف شہری لوٹ رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہ ان کا جی ہمارا نہیں ہے، یہ ادھر جا کے مار روڈ پہ دفتر جو ہے نا ریگل سینمے کے پاس، وہاں جی ایف آئی کا دفتر ریگل سینمے کے پاس. اب میں ریگل سینمے والے آفس میں گیا ہوں، انہوں نے میری اپلیکیشن پڑھنے کے بعد کہا جی ہمارا نہیں، یہ سائبر کرائم والوں کو. یعنی دونوں ملے میں اور ایک دوسرے کے بعد بھیج رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے وفاقی ادارے اس قدر نااہل ہو چکے ہیں، نالائق ہو چکے ہیں. ان کو صرف اپنی تنخواہ سے غرض ہے، ان کو تنخواہ ملنی چاہیے، پبلک کا ان کو کوئی نہیں ہے. بیٹھے تو وہ پبلک کے لیے نا، وہ لکھتے ہیں پبلک سرونٹ کدھر ہیں، وہ تو بات ہی نہیں سنتے. اچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ برائی کو روکنے کے لیے کچھ مجھے کرنا تو ہے. پھر میں نے میڈیا کے ذریعے اس میں آواز بلند کی تاکہ میں لٹ گیا، کوئی بات نہیں. 2425 ہاں تک شریف. اچھا ہوا یہ کہ جب وہ ٹی وی پہ بھی 1-2 چینلوں پہ آیا ہے اور وہ مجھے پھر مختلف لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا. وہ میرے نمبر پہ انہوں نے، کوئی بیچارہ بہاڑی سے ٹیلی فون کر رہا ہے، کوئی بورے والے سے کر رہا ہے، کوئی ملتان سے کر رہا ہے، کوئی لودھرا سے. میں کہتا ہوں وکٹم جی وہ، بلکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے. مجھے بہاول نگر کے 3-4 لوگوں نے مجھے پوچھا کہ ہمیں بتائیں جی کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی لٹ گئے ہیں. جی ہاں. تو وہ جناب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے بیچارے جن کے ساتھ وہ سب کو پیکٹ اس طرح کے بھیج رہے ہیں. کسی میں پتھر نکل رہتا ہے، کسی میں کوئی کتاب ڈال دیتے ہیں، کسی پہ پرانا جلا ہوا کوئی پرانا 3310 سیٹ پڑا ہوا تھا وہ ڈال دیا، کسی پہ کیسنگ ڈال دی. تو یہ دن دہاڑے پاکستان میں یہ تبدیلی جو آئی نا، فراڈ ہو رہا ہے، تبدیلی ہم کہتے ہیں تبدیلی آ گئی. تو میں ایف آئی اے سے بھی مایوس ہوا. اس کے بعد پھر میں نے کیا کہ میں نے کہا کچھ کرنا تو ہے نا، تو میں نے کہا کہ یہ کرمنل ایکٹ کے تحت پولیس بھی اس پہ ایکشن لے سکتی ہے. میں نے سی سی پی او صاحب کے نام اپلیکیشن لکھی. مہربانی ہے سی سی پی او آفس سے آرڈر ہوئے تو وہ میرے آرڈر چلے گئے وہ تھانہ دھرمپورہ. مجھے انہوں نے فون کیا، میں گیا. ایس ایچ او صاحب ینگ آفیسر ہیں، انہوں نے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے ایکشن لیا. میرے ساتھ اپنا سب انسپیکٹر بھیجا. ہم لوگ پولیس کی پارٹی کے ساتھ گئے ڈاک خانے. تو جب ڈاک خانے میں انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس دن پھر 500-600 پیکٹ ان کے پاس پڑا تھا، وہ پیکٹ ہو رہے تھے. تو وہ جناب پولیس والے بھی دیکھ کے بھی یار ان کو کوئی نہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو نا اس کی کمپنی چلانے والا فراڈیا، وہ مجھے پھر ٹیلی فون کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ یہ پھرتے ہیں، آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے تعلق ہیں، ہم کوئی ایسے نہیں کام کر رہے، اور آپ آرام سے بیٹھیں. میں پھر فکر میں پڑ گیا کہ یار واقعی کرمنل لوگ جو ہے نا وہ بالکل ان کو اپنا رستہ صاف چاہیے ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ڈر نہیں لگا آپ کو؟ ڈر نہیں، ڈر تو پھر انسان جو نا برائی روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ تو بزدل ہے نا کہ میرے سامنے آج جس طرح مجھے لوٹا ہے، روزانہ لوگ لوٹ رہے ہیں، اسی لیے تو لوٹ رہے ہیں کہ آگے سے لوگ بولتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی یہی آ گئی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے ادارے بالکل ناکام ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کے ادارے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہاں پہ میں ایف آئی اے کے دفتر میں جب گیا تو ڈائریکٹر صاحب تشریف نہیں رکھتے تھے. میں نے ان کے کسی جونیئر صاحب سے بات کرنی چاہیے تو وہ کہنا جی ہم نے آپ کی اپلیکیشن بھیج دی ہے لیگل برانچ میں. اب لیگل برانچ میں جناب آپ پتہ کریں
تو میں نے کہا یار میں نے کیا مصیبت، ایک تو میں نے کمپلینٹ کی اچھائی کے لیے، تو اب اچھائی میرے خیال باقی جو مطلب پروسیس اتنا ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا شٹل کاک بن جاتا ہے، سادہ لوگ لوٹے جا رہے ہیں بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ ہمارا مذہب، ہماری تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، اسلامی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی. تو دوسرے نمبر پہ معاشرے میں برائی اس طرح بڑھتی ہے، ہمارا معاشرہ تو بہت مطلب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہم دنیا میں کہتے نہیں ہم سپر پاور، ہم اٹامک انرجی، ہمارے پاس ایٹم بم آ گیا. ایٹم بم تو آ گیا لیکن دیوالیہ، اخلاقی دیوالیہ ہمارا نکل رہا ہے قوم کا کہ ہم دوسرے 2-4 روپے کی خاطر، 1000 کی خاطر ہم دوسرا انلیگل کام کر رہے ہیں. تو پبلک کے لیے بھی ہے کہ چلو میں تو مطلب میں نے تو کیا کیا، غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، میں نے ان پہ وعدے پہ اعتبار کر لیا. مجھے زیادہ صدمہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے. یہ برائی ہماری رکنی چاہیے پلیز. جی تو ناظرین، آپ نے محمد اصغر صاحب کی گفتگو سنی ہے ہمارے ساتھ. فراڈ تو ان کے ساتھ بہت بڑا ہوا. ان کا مقصد پیسے حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو فراڈ دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. یہ لوگ مستقل ڈش کے اوپر اور کیبل پر ایڈز بھی دے رہے ہیں. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکومتی ادارے جیسے کہ FIA یا جیسے ڈاک خانہ ہے یا کچھ بھی، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور دیکھا جانا چاہیے کہ آیا یہ فراڈ کہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.